تقویۃ الایمان، پیج نمبر 16، پوائنٹ نمبر 3۔ پچھلا پوائنٹ یہاں تک مکمل ہوا کہ یہ ہماری انگلی، انگشت یعنی انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے۔ انگشت اردو ہی کا لفظ ہے لیکن انگلی کو کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، انہی کی کوششوں سے، انہی کون؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی کوششوں سے بیت اقامت شریعت کا انتظام ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اقامت کا مطلب کیا ہے؟ قائم ہونا، یعنی بیت قائم کرنے کا یہ شریعت کو انہوں نے جو ہے اصول بنایا۔ اور اہل سرحد پہلی مرتبہ صحیح شرعی حکومت کی برکات سے متمتع ہوئے، فائدہ مند، فیضیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے، فیضیاب زیادہ جملہ درست ہے، یعنی انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی سرحد میں اسلامی شرعی حکومت پنچایت کی صورت میں لگتی ہے۔ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ ایک بندہ اصول بناتا ہے، سالوں کبھی کبھی صدیوں وہ اصول چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر شرعی عدالت قائم کی۔ انہی کی قیادت میں امن، عشرہ مردان اور مایار کی جنگوں میں نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں۔ یہ سب علاقوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارکزئی سے گفت و شنید کے لیے بھی سید صاحب نے انہی کو نامزد کیا۔ پیچھے سید صاحب کون ہے؟ نہیں، ان کے سر سید احمد خان بھی اس دوران ہی تھے لیکن یہ سر سید نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ٹیچر ہیں، ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے انہی کو نامزد کیا، یعنی شاہ اسماعیل شہید ہی کو نامزد کیا۔ کس اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کام کے لیے؟ جس میں کوئی خوبی، کوئی کوالٹی استاد کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہی نامزد کیا، اور گفت و شنید کا کیا مطلب ہے؟ گفتگو کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور غرض پرستوں کی، غرض پرست کون ہوتے ہیں؟ بیچ میں لالچ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، بیچ میں ریاکاری اور نمود و نمائش کے بھی پرستادہ ہوتے ہیں۔ غرض پرستوں کی اناد آرائی کے باعث، اناد کیا ہے؟ دشمنی۔ یہ بک کے ایک ایک چیز کو آپ کو صرف اردو کی درستگی کے لیے پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ غرض پرستوں کی اناد آرائی ہے دشمنی لینا، دشمنی کو چلانا، اناد آرائی۔ اور غرض پرست لالچی لوگوں کی دشمنی کے باعث علاقہ سرحد میں حالات نازک صورت اختیار کر گئے، اور سید صاحب نے اس مرکز کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے کشمیر کا قصد یعنی ارادہ فرمایا۔ تو شاہ شہید بھی ساتھ تھے۔ یہ سید صاحب جو مین کردار ہیں، یہ شاہ اسماعیل شہید کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو استاد بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ چاہتا ہوں میں کرنا، تو یہ ایک بندہ کیا کرتا؟ ان کی چاہت کے عین مطابق جا کے وہ کام کر آتے۔ ان کی یہ خوبی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ مشکل تو نہیں پیش آئی؟ اب انہوں نے جس علاقے میں کام کرنا شروع کیا نا، وہاں ارد گرد ان کے لوگوں کی دشمنیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ ان سے جو ہے محاذ کھڑا کر دیا۔ فار ایگزامپل اس محلے میں مسجد ہو اور کوئی جا کے رفع دین کر کے نماز پڑھ رہا ہو، دوسرے جو رفع دین نہیں کرتے انہوں نے لڑائیاں ڈال دی، مسائل کھڑے ہو گئے، اور وہ علاقہ کام کرنے کے لیے آسان تھا۔ یہ جس علاقے میں کام کر رہے تھے میدانی علاقہ تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی مناسب، مگر انہوں نے کیا کیا؟ آپس کی دشمنی میں یہ نہیں کیا کہ ان کو پہلے تو ان کو ہی ہم جو ہے پوچھتے ہیں نا یہ ہوتے کون ہیں ہمارے راستے میں آنے والے، ان سے سین نہیں پھسائے، ان کو وہیں چھوڑا، خود پہاڑوں پہ جا کے الگ رہنے لگ گئے اور وہاں اپنا کام جاری کر دیا۔ جہاں اختلاف ہو جائے کیا کریں؟ جگہ چھوڑ، سپیس دے دیں۔ کیوں؟ اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے رولوں میں پڑ جائیں گے نا تو بڑے کام نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، کامیاب لوگ، بڑے بڑے کام سر انجام دینے والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل چھوڑتے جاتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے الجھنوں میں پڑتے ہیں وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ زندگی ہے کتنی، وقت ہے کتنا، اگر ان لڑائیوں میں پڑنے لگے تو بڑا کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا، جہاں دیکھا الجھاؤ مسائل چھوڑا، آگے چل پڑے۔ زندگی بہت اللہ تعالیٰ نے لمبی، زندگی نہیں لمبی، دنیا بہت لمبی ہے، دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان اپنا یہ نہ سمجھے کہ یہ آخری چیز ہے، یہ نہ ملی تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔
ہمیشہ اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے پہاڑی راستوں سے کشمیر کا ارادہ کر لیا. اللہ نے ان سے بڑا کام کروانا تھا. اس سفر میں شاہ شہید بھی ساتھ تھے. شاہ شہید جب بھی اس میں کہا جاتا ہے تو مراد اس سے کون ہے؟ شاہ اسماعیل شہید. سفر کشمیر ہی کے سلسلے میں 24 ذی-القعدہ 1246 کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی. یہ بڑی پاپولر جنگ ہے بالا کوٹ کی. یہ جنگ جس میں سید صاحب، شاہ شہید اور بیشتر ممتاز مجاہدین نے جان شہادت نوش کیا. شاہ اسماعیل شہید کس جنگ میں شہید ہوئے؟ بالا کوٹ کی جنگ میں. یہ وہ جنگ تھی جس میں یہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب فارسی کا شعر ہے اس کے بعد. جی آگے پڑھیں کچھ، یہ کافی ہے. چلیں ٹھیک.